بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوموار کا دن ہے 25 مارچ 2024، صبح کا وقت ہے۔ رمضان المبارک کا معتبر اور متبرک مہینہ چل رہا ہے۔ امید ہے آپ نے سحری کھا لی ہوگی اور روزوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے۔ صبح کا وقت ہے، صبح میری طرف سے آپ کو ہمیشہ کی طرح گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم۔ کیسے ہیں اب سب لوگ؟ خیر و عافیت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی ہو اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، صبح کے پروگرام میں آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوتا ہے تاریخ ہندوستان، اور ہندوستان کی تاریخ کا سفر طے کرتے کرتے بہت لمبا عرصہ چلتے چلتے آج وہ دن آ پہنچا ہے جب میں اس کو کلوزنگ کی طرف لے کے یعنی بند کر رہا ہوں، تاریخ ہندوستان مکمل کر رہا ہوں اپنے تئیں۔ اب میں نے اس میں کتنی کوشش کاوش اور کتنا اس میں کامیاب ہوا، اس کا فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں۔ آپ لوگ بہترین جج ہیں۔ میرے سے جو کچھ ہو سکا، میرے علم میں جو کچھ تھا یا میں نے جو کچھ سیکھا یا جو کچھ پڑھا، وہ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے قسط وارہ آپ کے سامنے رکھتا گیا۔ اس لحاظ سے آج کا دن تاریخی ہے کہ آج یہ تاریخ کو کلوز کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں۔ اگلی تاریخ سے انشاءاللہ العزیز سرد جنگ کا ذکر کروں گا میں کل سے، کیونکہ پہلی جنگ، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دنیا میں ایک اور زبردست جنگ شروع ہوئی جسے کولڈ وار کہتے ہیں، یعنی سرد جنگ۔ وہ کب شروع ہوئی، کب ختم ہوئی، اس کا مختصر سا احوال آپ کے سامنے رکھ کر پھر تیسرے سیگمنٹ، تیسرے کسی ایونٹ کی طرف بڑھیں گے۔ فیصلہ کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ 1945 میں یہ ختم ہوئی ہے۔ 2 ستمبر 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی اور 14 اگست 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آ گیا، یعنی انڈیا کے 2 حصے بن گئے، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان، اور دوسری طرف سے باقی ماندہ ہندوستان۔ خیر، اب جو مشرقی پاکستان ہے وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ خیر، بات ہو رہی ہے دوسری جنگ عظیم کی، ہندوستان کی تاریخ کو لے کر، جو بتا چکا 1939 میں شروع ہوئی اور اس کا خاتمہ ہوا 1945 میں۔ 1 ستمبر 1939 کو شروع، 2 ستمبر 1945 کو ختم۔ تقریباً 6 سال جاری رہنے والی اس جنگ نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اتنی بڑے پیمانے پر تباہی، ناظرین، کہا جاتا ہے 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں، اور اس میں سے 5.5 کروڑ تھے، ٹوٹل 6 سے 8 کروڑ تعداد بتائی جاتی ہے دنیا میں جو اس جنگ کی نظر ہوئے، قیمتی جانیں ضائع ہوئی، اور ان میں سے 5.5 لاکھ کے قریب سویلین تھے جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، فوجی تھے ہی نہیں، نہ مرنے والے، نہ مارنے والے، اور نہ جنگ لڑنے والے، نہ جنگجو تھے، کچھ بھی نہیں تھے، عام شہری تھے۔ ان کی بہت بڑی تعداد لقمہ اجل بنی۔ خیر، میں پچھلی قسط میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2 بڑے محاذوں پر جنگ چل رہی تھی۔ سال شروع ہو چکا ہے 1945، یعنی جنگ کا آخری مہینے شروع ہو چکے۔ 2 میدان جنگ بڑے تھے، ویسے تو 70 سے زیادہ ملک دنیا کے اس جنگ میں کودے ہوئے تھے، لیکن 2 میدان جنگ جو تھے وہ خاص توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ نمبر 1 ادھر ایشیا میں جاپان اور ادھر یورپ میں جرمنی۔ پہلے جنگ جرمنی میں ختم ہوئی، کب، کیسے، کیوں، وہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا ہوں، اور دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا پھر ایشیا میں یعنی جاپان میں جنگ بندی کیسے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہوا یہ ناظرین کہ ہٹلر جو تھا، جانتے ہیں ابھی ہٹلر کے بارے میں کافی کچھ، ایڈولف ہٹلر جس کا پورا نام تھا، جرمنی کا چانسلر، وزیر اعظم کہہ لیں یا سربراہ کہہ لیں، بہرحال وہ اپنی زبان میں سے چانسلر کہتے ہیں اپنے ملک کے سربراہ کو، اب بھی جرمنی میں۔ وہاں پہ 20 اپریل کو
آخری دفعہ ہٹلر نظر آیا. کیوں؟ 20 اپریل کو اس کی برتھ ڈے تھا، جنم دن تھا ہٹلر کا، اور یہ اپنے بنکر سے نکل کر اپنی رہائش گاہ، قریب ہی اپنی رہائش گاہ کی طرف، جو محل نما بڑی مضبوط اور بہت تگڑی عمارت تھی، بہت بڑے علاقے پر محیط تھی، وہاں پر وہ آخری مرتبہ 20 اپریل 1945 کو دکھائی دیا. سالگرہ منانے کے لیے مورچے سے باہر آیا اپنی عمارت میں، اور وہاں پر جو عموماً ہر سال وہاں پہ اسے تقریباً 2 لاکھ فوجی مبارکباد دینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے، وہاں چند 100 لوگ کھڑے تھے. وہاں پہ فوجیوں کی اتنی کم تعداد کوئی حیران کن بات اس لیے نہیں تھی کہ جرمنی اس وقت، یہ 1945 آنے تک پوری طرح سے اتحادیوں اور روسی، خاص طور پر روس کی، سوویت یونین کی فوج کے پوری طرح سے نرغے میں آ چکا تھا چاروں اطراف سے، اور روسی افواج قدم بہ قدم اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے تھے، تواتر کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھا کر رہے تھے، پہنچنا چاہ رہے تھے کہاں؟ دارالحکومت جرمنی میں. قرب و جوار کے سارے علاقے انہوں نے فنا کر دیے، تباہ کر دیے روسی فوج نے، اور اب ان کی پیش قدمی جاری تھی برلن کی طرف، جہاں پہ ہٹلر، اچھا کہا جاتا ہے کہ ان کے ٹارگٹ 2 تھے. نمبر 1 ہٹلر کی رہائش گاہ، جہاں پر اس کا بنکر بھی تھا، اور دوسری عمارت تھی جرمنی کی پارلیامنٹ، جو انتہائی مضبوط بنائی گئی تھی، اور وہاں پہ مورچے اور فوجی ساز و سامان اتنا تھا کہ اس کے قریب کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. لیکن یہ 2 ٹارگٹ بنا لیے سوویت یونین کی فوج نے کہ ان تک ہم نے پہنچنا ہے. جب جرمنی میں داخل سارے علاقے فتح کرنے کے بعد برلن کے قریب پہنچ گئی روس کی فوج، اور ان کی موجودگی میں، شہر میں موجودگی میں آخری دفعہ ہٹلر باہر آیا، اور دیکھا گیا ناظرین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خاصا کمزور دکھائی دے رہا تھا، اور جب وہ فوجیوں سے شیک ہینڈ کر رہا تھا تو ہاتھ کانپ رہا تھا، یعنی کمزوری کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی بتاتے ہیں، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط، کہا تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ افیم کا نشہ کرتا تھا، اور وہ افیم کا نشے کے ساتھ ساتھ خود کو گلوکوز کے انجیکشن بھی لگاتا تھا. اب یہ دونوں چیزیں نہ ملنے کی وجہ سے، مورچے میں متواتر رہنے کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اب وہ بمشکل چل پھر رہا تھا. ناظرین، میں نے آپ کو بولا 20 اپریل کو یہ آخری مرتبہ دیکھا گیا، واپس اپنے مورچے میں گیا بنکر میں، لیکن اس کے بعد دنیا میں کہیں بھی آج تک زندہ نظر نہیں آیا. اب اس کے بارے میں بہت ساری قیاس آرائیاں، اندازے، قیافے پائے جاتے. بعض نے کہا کہ جی اس نے اپنی منگیتر کے ساتھ مل کر اسی بنکر میں اپنے مورچے میں خودکشی کر لی، دونوں نے. اس نے اپنے ہی پسٹل سے، ہٹلر نے خود کو گولی ماری اور مر گیا. لیکن سوال یہ ہے پھر اس کی باڈی کہاں ہے؟ اس کی ڈیڈ باڈی، اس کی لاش کدھر گئی؟ وہ کیوں نہیں ملی؟ خیر، یہ سارے اندازے اور قیافے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے زندہ فرار ہو گیا تھا. اگر فرار ہو گیا تو بھی دنیا میں بعد میں ہی صحیح کہیں تو دکھائی دینا چاہیے تھا، وہ نظر نہیں آیا. خیر، روسی فوج نے برلن میں داخل ہو کر پرلے درجے کی تباہی مچا دی. ٹینکوں کے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ شہر کے اندر، برلن کے اندر تقریباً جرمن فوج کے تقریباً 3 لاکھ فوجی موجود تھے. ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، وہ اپنا دفاع کر سکتے تھے، لڑ بھی سکتے تھے. لیکن سویلینز کی تعداد، جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی تعداد کہا جاتا ہے 30 لاکھ تھی برلن میں. لیکن ان کے لیے بھی
खुराक की कमी, मूवमेंट की कमी और मतवातर गोला बारी से जिंदा बचने के इम्कानात लम्हा ब लम्हा कम होते जा रहे। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता हिसार तंग करते हुए रूसी फौज ने जब पेशकदमी जारी रखी, बर्लिन को तंग करते गए, दारुल हुकूमत को तंग करते गए, उसको छोटा करते गए अपने घेरे को। तो फिर जर्मन फौजों ने ये सोचा कि हम बड़ी बड़ी इमारतें अपने हाथों से उड़ाते हैं। उसकी वजह क्या थी? उनकी स्कीम ये बनी कि ये बड़ी बड़ी इमारतें गिराएंगे, इससे सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी और गलियां बंद हो जाएंगी। इस तरह से रूसियों के लिए ये जो मशीनें, तोपें और टैंक आ रहे हैं, इनको यहाँ से क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए, इनकी मूवमेंट, इनकी पेशकदमी रुक जाएगी। और फिर दूसरा ये भी सोचा गया कि इन गिरे हुए मलबों को मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये दो वजूहात थी कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स को बारूदी मवाद लगाकर खुद ही उड़ा दिया। खैर, लेकिन रूसियों ने क्या किया? रूसी फौज ने ये किया कि उन्होंने मतबादल रास्ते के तौर पर जो पैदल फौजी थे, उन्होंने जो इनकी सुरंगें बनी हुई थी जर्मनी में, जेरे जमीन जो रास्ते बने हुए थे, उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी पेशकदमी जारी रखी। जहां पे पैदल ऊपर जमीन पर चलना मुश्किल था, वहां से सुरंगों के जरिए आगे बढ़ते रहे। और बिल आखिर ये अचानक बाहर निकला करते सुरंग से और मुखालिफ फौजियों को फायरिंग करके उड़ा देते। ये जंग शुरू रही। ये तकरीबन कहा जाता है कि 3 हफ्ते तक ये काम चलता रहा, दिन रात बमबारी, तोपों, टैंकों ने तबाह करके रख दिया। इतनी बड़ी फौज रूस की वहां पहुंची हुई थी कि शहर में सिर्फ 5 लाख फौजी दाखिल किए उन्होंने, बाकी सारी फौज शहर का मुहासरा किए हुए थे रूस की। और उन्होंने पेशकदमी इतनी जारी रखी कि सबसे पहले पार्लियामेंट को अपने कब्जे में लिया, मुख्तसर कर देता। छोटे छोटे वाकयात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनमें पढ़ेंगे तो फिर शायद आज खत्म ना हो। मैं आज खत्म करना चाहता हूँ इस किस्से को, तारीख को। उन्होंने पहले पार्लियामेंट को फतह किया, उस पर कब्जा किया, खासी मज़ामत का सामना करना पड़ा, लेकिन वहां पे मौजूद फौजियों ने, कईयों ने अपनी जानें दे दी और आखिरी गोली और आखिरी खून के कतरे तक लड़े जर्मन फौजी। लेकिन बिल आखिर सोवियत यूनियन की फौज पार्लियामेंट पे कब्जा करने में कामयाब हुई और उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अपना रूसी परचम लहरा दिया। और उन्होंने ऐलान किया जर्मन फौजियों को जो शहर में बचे खुचे थे बर्लिन में, उनके लिए कहा कि देखो अब कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है, मौत ही मौत है, जिधर भी जाना चाहो बेहतर है अब भी कि हथियार फेंक दो और अपनी जिंदगी बचा लो। लेकिन फिर भी बहुत सारे फौजियों ने मज़ामत जारी रखी और मरने मारने पर तुले रहे, हमले करते रहे, जवाब देते रहे, अपना दिफा करते रहे, बारूद के साथ, गोलियों के साथ, राइफल्स के साथ। दूसरा बड़ा टारगेट रूस का वो था जी जर्मनी में, बर्लिन में हिटलर का घर। उसको भी बिल आखिर वो वागुजार कराने में, जाहिर है ऐसी सूरत हाल में कब तक कोई, जब इतना भारी तोपखाना और टैंक काम कर रहे हो तो दूसरी तरफ जो प्यादे होंगे, पैदल फौजी होंगे और वो उनके हाथ में सिर्फ राइफल्स होंगी। हाँ, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया, ये तारीख बताती है। रॉकेट लॉन्चर क्या थे? उसको चलाने के लिए कोई ज्यादा तरबियत की जरूरत नहीं होती, वो अनट्रेन्ड आदमी भी आसानी से चला सकता है। एक गोला सा होता है जिसको कंधे पे रख कर एक गोला दागा जाता है और वो जिस टैंक पे गिरे उस टैंक को उड़ा देता है। इस मार्टर गोलों से, इन रॉकेट से उन्होंने काफी रूसी टैंकों को बर्बाद किया, तबाह कर दिया, मगर उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि शायद गोले कम पड़ गए। खैर, वही हुआ फिर जो होना था।
یہ جناب علی جب اس کی رہائش گاہ پہ بھی قبضہ ہو گیا، اور پھر جو باقی ماندہ لوگ، جو سپاہی، جو فوج کے افراد، جرمن فوج کے، اپنی مختلف بلڈنگز میں، مختلف تہہ خانوں میں، مختلف سرنگوں میں پھنسے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہتھیار پھینکنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت سارے بڑے پیمانے پر جرمن فوجوں کو جنگی قیدی بنا لیا روس نے، اور لے گئے اپنے ملک کی طرف۔ لیکن یہاں پہ ناظرین، روسی فوج کا ٹارگٹ ایک اور بھی تھا، ہڈن ٹارگٹ، خفیہ ٹارگٹ کیا تھا؟ بڑا اہم، نوٹ فرمائیں کہ ان کا ٹارگٹ تھا کہ جرمنی کے پاس جو سائنٹسٹ ہے، جو جوہری طاقت، جوہری ہتھیار بنانے پر کام کر رہے تھے، ان کی تلاش، ان کو زندہ پکڑ کے لے جانا ان کا ایک ٹارگٹ تھا، خفیہ ٹارگٹ۔ اس کا وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ روس کے پاس اس وقت ایٹمی پاور نہیں تھا، اس کے پاس ایٹم بام نہیں تھے۔ یہ چاہتا تھا اگر یہ سائنٹسٹ زندہ میرے ہاتھ میں لگ جائیں، یہ میری قید میں آ جائیں، تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں، اور ایسا ہوا بھی۔ 1945 میں روس نے ان کو قید کر کے اپنے ملک لے کے گیا۔ کہا جاتا ہے 25 سائنٹسٹ تھے، سائنسدان تھے، ان کو لے کے گیا اپنے ملک، اور پھر صرف 2 سال میں روس دنیا کی امریکہ کے بعد دوسری ایٹمی پاور بنا، انہی سائنٹسٹوں کی مدد سے کامیاب تجربہ کر دیا۔ 45 سے لے کر 47 یا 48 تک 2-3 سال میں بہرحال اس نے کامیاب ایٹمی تجربہ کر دیا، اور دنیا کی دوسری ایٹمی پاور ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ یوں ناظرین، یہاں تک ایک محاذ کی حد تک ٹھنڈا ہو چکا تھا، ختم ہو چکی تھی جنگ۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا تھا؟ دوسری سائڈ ایشیا، جاپان میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکی فوج نے اپنے بحری جہازوں پر آ کر قرب و جوار کی ساری اس کی ریاستیں جاپان کی فتح کر لی۔ ان میں سنگاپور تھا، ویتنام تھا، یہ دوسرا ہانگ کانگ تھا، اور ایون چائنا کے کچھ علاقے تھے، وہ انہوں نے اپنے آسانی سے خالی کرا لیے جاپانی فوج سے۔ مگر جب وہ خود جاپان میں اترے پیدل، امریکی فوج، تو ان کو اچھی خاصی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور خاصا جانی نقصان ہوا تھا امریکہ کا، امریکی فوج کا۔ پھر ان کو پسپائی حکمت عملی کے تحت ان کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور پیچھے کیا سوچ کر ہٹے کہ اب ان کے کمانڈر کا حکم تھا، وہ ہٹ گئے پیچھے، لیکن امریکہ میں موجود ان کی کیبنٹ نے بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ what to do next، اب آگے کیا کرنا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جاپان پر ایٹم بم گرا دیا جائے۔ دنیا کا پہلا خوفناک فیصلہ۔ سب سے پہلا جو ایٹم بم ناظرین گرایا گیا، وہ تاریخ تھی 6 اگست 1945۔ یہ ہیروشیما پر گرایا جانے والا ایٹم بم، اس کا نام تھا لٹل بوائے۔ یہ گرانے سے جب اس کی تباہ کاری دنیا نے دیکھی، جاپانیوں نے اپنا بھگتا، اس کا سامنا کیا، تو ابھی وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 3 دن کے وقفے سے 9 اگست 1945 کو دوسرا ایٹم بم گرایا گیا ناگاساکی پر، یعنی جاپان کے دوسرے شہر پر، ناگاساکی۔ اس کا نام تھا بم کا فیٹ بوائے، فیٹ مین اس کا نام تھا اس بم کا۔ اب یہ 2 بم گرنے کے بعد، اور 2 بڑے صنعتی شہر، اچھا یہ ناظرین، یہ دونوں وہ شہر تھے جہاں پہ صنعتیں، مصنوعات، انڈسٹریز ہر قسم کی، اور خاص طور پر جنگی ساز و سامان بنانے کے لیے یہ 2 ہی شہر تھے جو کافی حد تک 90% ہتھیار یہ انہی 2 شہروں میں بنتے تھے، فیکٹریاں تھیں۔ ایک
छोटी सी बुलेट से लेकर जहाज बनाने तक का अमल इन्हीं दो शहरों में होता था, और इन्हीं दोनों शहरों को शायद इसी वजह से चुना गया इस काम के लिए। अब इससे पहले कि अमेरिका दूसरा हमला करता, तीसरा बल्कि हमला कर देता, जापानियों ने सफेद झंडा लहरा दिया और जंग बंदी का ऐलान कर दिया, यानी हथियार डाल दिए। कहा जाता है कि अमेरिका अभी और भी शहरों पर यह बॉम्ब गिराना चाहता था, लेकिन 9 सितंबर के बाद जापानियों ने हिम्मत हार दी। उन्होंने सोचा ये कि अब जो बाकी बची खुची हमारी कौम, हमारी आवाम रह गई है, इनकी जानें बचाने का वाहिद तरीका यही है कि हम जंग बंदी का ऐलान करें गैर मशरूत तौर पर। और यूं छोटी मोटी झड़पों के साथ दीगर मुल्कों में नाज़रीन होने के बाद 1 सितंबर 1945 को दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ, खत्म हो गई। सरकारी तौर पर ऐलान किया गया कि आज से जंग खत्म कर की जाती है, हर जगह पे, हर मुल्क में जहां जहां भी लड़ाई हो रही थी खत्म हो चुकी। पूरे 6 साल का अरसा ये जंग जारी रही। 6 से 8 करोड़, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इंसान लुकमा अजल बने इस जंग की नजर हुए, और 5.5 लाख से ज्यादा सिविलियन थे। इसी जंग के दौरान यहूदियों के साथ, यहूदी कौम के साथ अफसोसनाक वाकया हुआ, जिसे होलोकास्ट के नाम से आज भी याद किया जाता है। हिटलर ने अपने फतह करदा इलाकों में, कहा जाता है कि उस वक्त 1945 में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक यहूदियों की तादाद इस दुनिया में 90 लाख थी, 9 मिलियन, 90 लाख। और उन 9 मिलियन में से 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदी वहां आबाद थे, जहां पे या तो जर्मनी का कब्जा हो चुका था या फिर इसके मातहत हो चुके थे, इसके इत्तेहादी बन चुके थे जर्मनी के। हिटलर ने इन सब को इकट्ठा किया, और ये काम, यहूदियों की नस्ल कुशी का काम एक दिन में नहीं हुआ। 1935 में शुरू हुआ और 1945 को मुकम्मल हुआ। 10 साल इस काम पे लगा रहा हिटलर, चुन चुन कर इनको इकट्ठे करके इंसानियत सोच तरीके से इनको जान से जाता किया, इनकी जान ले ली। और आखिरी जो काम हुआ वो पोलैंड में इतनी बड़ी नाजरीन आबादी थी यहूदियों की, अब वो फतह कर चुका था जर्मनी, अब उनको एक एक करके मारना मुश्किल था यहूदियों को। वहां पर इसने यहूदियों को इकट्ठा किया और वहां पे जहरीली गैस छोड़कर लाशों के कुश्ते लगा दिए। इंसानियत सोच वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक। खैर, ये तो थी चीदा चीदा वजूहात, जंग के हालात, और इसी के साथ हिंदुस्तान की तारीख की इस आखिरी किस्त को बंद करते हैं। अब हाँ, जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि वो मैंने जो इस जंग के बारे में पढ़कर सोचा है, देखा है, समझा हूं, 3 बड़ी वजूहात थी जिनकी वजह से जर्मनी ये जंग हारा, क्योंकि शुरू भी इसी ने की थी जर्मनी ने, और खात्मा भी इसी के ऊपर ही हुआ, इसके खात्मे पर खात्मा हुआ जंग का। 3 बड़ी वजूहात थी। एक वजह तो ये थी कि इसने बेहक वक्त 3 महाज दुनिया में खोल लिए जिनको अवॉइड कर सकता था। बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के साथ तो लड़ ही रहा था, कम से कम अमरीकी फौजों पर हमला न करता। दूसरा, अमेरिका का मुहाज खोल दिया, और तीसरा, अपने दोस्त यानी रूस के साथ जंग शुरू कर दी, सोवियत यूनियन के साथ। ये 3 बड़ी वजूहात थी जिनकी वजह से शिकस्ते फाश का सामना करना पड़ा जर्मनी और हिटलर को। फिर इसके नतीजे में जर्मनी को तकसीम किया गया, इसके सेंटर में दीवार बनाई गई जिसे दीवारे बर्लिन कहा जाता था। ये अभी कुछ ही साल पहले वो दीवार गिराई गई है,
اس سے پہلے پھر جرمنی دو حصوں پہ تقسیم ہو گیا، مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی، اور ایک حصہ جو مشرقی جرمنی تھا وہ روسیوں کے قبض حصے میں آ گیا، اور جو مغربی جرمنی تھا وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حصے میں آ گیا، اور یوں بٹوارا ہو گیا پورے جرمنی کا، تاکہ یہاں سے پھر سے کوئی جنگی نئی جنگ نہ پھوٹ سکے۔ لیکن ناظرین کچھ ہی سال پہلے، کیونکہ وہاں پہ جو جرمن شہری تھے ان کی دیوار کے اس دونوں اطراف میں وہ کہا جاتا ہے تقریباً 50 فٹ چوڑی دیوار تھی اور 50 فٹ اونچی، اور تقریباً 1500 کلومیٹر لمبی، یعنی پورے جرمنی کو اس نے دو حصوں پر تقسیم کر دیا۔ لیکن وہ جرمنوں کے آخر رشتہ داریاں دونوں سائڈوں پہ تھیں، برادریاں تھیں، قریبی رشتہ داریاں تھیں، پھر ان کو ملنے کے لیے بڑی مشکل اور دقت کا سامنا ہوتا تھا، اور بالآخر انہوں نے پچھلے کچھ سالوں پہلے کچھ ہی عرصہ پہلے اس دیوار کو گرا کر اس وقت جرمنی کو پھر سے ایک کر دیا گیا۔ جی ناظرین، یہ تھی دوسری جنگ عظیم، اور اس کے بارے میں جو ڈیٹیل میرے پاس تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا پہلا سیگمنٹ تو ختم کرتے ہیں، تاریخ ہندوستان کے خاتمے کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان کی تاریخ کا چیپٹر کلوز ہوا۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے آپ کے فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ ہے ناظرین، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کا لفظ ہے جی فرد جرم عائد کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ، آج کل بڑا چل رہا ہے ٹیلی ویژن پر، فرد جرم۔ فرد جرم عائد کرنا اکثر اوقات اس کا غلط مطلب اور تصور لیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ فلاں بندے پر آج فرد جرم عائد ہونی ہے شاید اسے سزا سنائی جا رہی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ فرد کا یہ دونوں الفاظ عربی زبان کے ہیں، فرد اور جرم۔ فرد کہتے ہیں کہ فہرست کو، یعنی ایک لسٹ کو، ایک پیپر کو، اور جرم کا مطلب آپ کو پتا ہے، یعنی کاغذ کا ٹکڑا کہہ لیں، ایک تفصیل کہہ لیں، یا ایک سرگزشت کہہ لیں، پیپر کہہ لیں۔ فرد جرم عائد کرنا مطلب انگریزی میں اس کو بولیں گے اگر آپ کو سمجھ آئی ہو، اس میں وہ ترتیب وار وہ الزامات لکھے جاتے ہیں جو اس ملزم پر، سامنے کھڑے ملزم پر، جن پر مقدمہ چلانا مقصود ہوتا ہے، جن نکات کے تحت، اور اسے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اس سے رائے لی جاتی ہے کہ آپ ان کو اقبال جرم کرتے ہو یا انکار کرتے ہو۔ انکار کی صورت میں مقدمہ مزید چلایا جاتا ہے، اگر وہ اعتراف کر لے تو مقدمہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اس جرم کی سزا دی جاتی ہے، جو اکثر اوقات ہوتا نہیں بلکہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ وہ انکار ہی کرتے ہیں تاکہ مقدمہ آگے چلے، تفتیش اور انکوائری گواہیاں بھگتتی رہے۔ خیر، یہ ایک غلط کانسیپٹ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ فرد جرم کوئی سزا سنانا نہیں ہوتا، یہ محض چارج شیٹ ہوتی ہے جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ جو لوگ انگریزی سمجھتے ہیں نا وہ چارج شیٹ کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ چارج شیٹ ہوتی ہے جو پڑھ کر ملزم کو سنائی جاتی ہے، وہ اپنے انکاری ہونے یا اقراری ہونے کا اعلان کرتا، فیصلہ کرتا ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کا آخری آپ کا فیوریٹ اور مزیدار سیگمنٹ، آج کی بات۔ ناظرین، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا میری طرح کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو حالات اور زندگی کی الجھنیں ہوتی ہیں نا، جس بندے پہ بھی آتی ہیں، اور خاص طور پر جب ارلی ایج میں آ جائیں، جب ابھی کوئی آدمی، کوئی بچہ بچپنے سے باہر نہ نکلا ہو، اس پر آن ٹپکیں الجھنیں زمانے کی، تو وہ شرارتیں چھوڑ دیتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا، وقت سے پہلے سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں
کہ یہ بڑا سیانا ہو گیا، بڑا عقل مند ہے۔ ایک خوبصورت شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جو میں اسی بات سے ریلیٹڈ ہے، جڑا ہوا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ افلاس نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی۔ افلاس کا مطلب غربت۔ افلاس نے بچوں کو بھی تہذیب سکھا دی، سہمے ہوئے رہتے ہیں، شرارت نہیں کرتے۔ تو یہ حالات کی ستم ظریفی ایسی ہوتی ہے کہ یہ بچوں سے بھی ان کی شرارتیں اور بچپنا چھین لیتی۔ جی ناظرین، خوش رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ فی امان اللہ، رب رکھا اور پاکستان